سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا مرکزی مضمون آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے اور آخرت پر یقین اسلام کی جان ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار مختلف انداز سے آخرت کا ذکر آتا ہے کہ مومن کے ذہن سے کسی وقت آخرت کا تصور اور اس کا یقین اوجھل نہ ہونے پائے۔ اس صورت میں بھی قیامت اور آخرت کے حالات اور مناظر نہایت مؤثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور انسانوں کو غفلت کی نیند سے جگایا گیا ہے کہ انسان غافل نہ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے روز کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ 3 صورتیں پڑھے: اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اس قدر جلد بڑھاپے کے آثار کیوں ظاہر ہونے لگے؟ آپ کے مجاز مبارک کی قوت سے یہ توقع نہ تھی کہ اتنی عمر میں آثار بڑھاپے کے ظاہر ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا: سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورۃ المرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کوورت۔ ان صورتوں میں عذاب الہی جو کہ دنیا اور آخرت میں امتیوں پر بسبب مخالفت انبیاء پر جو گزرا ہے اور گزرے گا وہ اس کا ذکر ہے۔ مجھ کو اس کے سننے سے اپنی امت کا غم نہایت غلبہ کرتا ہے اور غم کا خاصہ یہ ہے کہ انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھا ہونے سے مراد آپ کے قوی اور بدن کا ضعف مراد ہے، نہ کہ بالوں کا سفید ہونا۔ تو سورت کی ابتدا ہوتی ہے اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا یعنی بے نور ہو جائے گا۔ قرآن اور حدیث میں صاف بتلایا گیا ہے کہ یہ دنیا اور یہ عالم کائنات اسی وقت تک آباد ہے جب تک کہ سور میں پھونک نہیں ماری جاتی۔ قیامت کی ابتدا ہی پہلے نفخہ سور سے ہوگی، یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا۔ اور ان آیات میں قیامت کے 6 واقعات یا حادثات کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جن کے بعد اس دنیا کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ پہلا حادثہ، سب سے بڑا پہلا حادثہ اذا الشمس کوورت فرمایا، یعنی یہ آفتاب بے نور ہو جائے گا۔ اس موجودہ روشن کرۂ آفتاب کی شعاعیں جو سارے عالم کو منور کرتی ہیں لپیٹ کر رکھ دی جائیں گی، یعنی یہ آفتاب بے نور ہو جائے گا جس کی وجہ سے سارا عالم تیر اور تار ہو جائے گا اور جو کام اس وقت سورج کر رہا ہے وہ کر ہی نہیں سکے گا۔ ابھی دیکھو جب سورج ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آکسیجن نہیں ملے گا، پیڑ پودے بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہی ہو جائیں گی نا، تو زندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ سورج سے کتنی چیزیں بن رہی ہیں، ہمارا پیڑ پودوں کا آکسیجن اور ہمارے جو بیکٹیریا جو مر جاتے ہیں وہ ساری چیزیں، اور جو ہماری الیکٹریسٹی ہے وہ بھی سورج سے ہی ہو رہی ہے۔ اور سوچو نا کہ ایک دن بھی اگر سورج کی دھوپ نہ ہو تو زمین کیسی ہو جائے گی؟ برف کی طرح جم جائے گی، تو زندگی تو ویسے بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ دوسرا حادثہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، فرمایا کہ ستارے بھی جو آسمان کی زینت اور روشنی کی قندیلیں ہیں بے نور ہو کر جھڑ پڑیں گے، ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اور اس میں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ نظام اپنی موجودہ شکل میں باقی نہ رہے گا بلکہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ تیسرا حادثہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یعنی جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی دنیا میں ان عظیم الشان بلند اور مضبوط پہاڑوں کا وجود جن کا اپنی جگہ سے ٹلنا انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو قیامت میں جب توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوگا تو یہ پہاڑ بھی اپنے مقام سے ہٹا دیے جائیں گے۔ اس میں پڑھا تھا نا سورہ نبا میں کہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے، ہے نا، والجبال اوتادا۔ سورہ نبا میں ہم نے پڑھا تھا کہ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ سرابا ہو جائیں گے، چورا چورا ریت ہو جائیں گے۔ تیسرا حادثہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یعنی جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی دنیا میں اس عظیم الشان بلند اور مضبوط پہاڑوں کا وجود جن کا اپنی جگہ سے ٹلنا انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ قیامت میں جب توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوگا تو یہ پہاڑ بھی اپنے مقام سے ہٹا دیے جائیں گے، اکھڑ کر روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے اور اس زمین کی موجودہ شکل بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ اور جو چوتھا حادثہ ہے
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو فرمایا جبکہ حاملہ اونٹنیاں جو بچہ دینے کے قریب ہوں یوں ہی بیکار اور معطل ماری ماری پھریں گی، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا۔ عربوں کا جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کی زندگی میں اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل تھی، یعنی ان کے نزدیک اونٹ بڑا قیمتی اور کارآمد مال تھا، خصوصاً حاملہ اونٹنی جو بچہ دینے کے قریب ہو تو اس کی بڑی قدر اور حفاظت کرتے تھے اور اس کی انتہائی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ تو روز قیامت کی ہولناکی کا تصور ذہن میں بٹھانے کے لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے گیا کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ لوگ 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بھی پرواہ نہ کریں گے جو کہ ماری ماری پھریں گی، یعنی اس وقت جو قیمتی چیزیں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی، ایسی پڑی ہوئی ہوں گی، پڑی پھریں گی، کوئی ان کو اٹھائے گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ سب کو اپنی جان کی بچانے کی فکر ہوگی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہماری گھر یا ہماری گاڑیاں اور یہ ہماری دکانیں، مکان، ہمارا پیسہ، فون، زیور، جن چیزوں کو پانے کے لیے انسان اپنی آخرت خراب کرتا ہے، اور آخرت کے دن یہ چیزیں کیسی ہوں گی، سب معطل ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ عربوں کے ہاں اونٹنی کی بڑی اہمیت تھی، تو وہ ان کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قیمتی چیزیں ہیں نا تمہاری، یہ سب بیکار ہو جائیں گی۔ پھر اگلا 5واں حادثہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور گھبراہٹ کے مارے جمع ہو جائیں گے، یعنی اس روز انسان تو کیا وحشی جانوروں کے بھی دل ہوش حواس میں نہ رہیں گے، اور انتہائی بے چینی اور اضطرار میں وحشی جانور تک ایک دوسرے کی دشمنیاں بھول کر آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ وحشی جانوروں کا خاصہ ہے کہ انسان سے دور بھاگتے ہیں اور جن کی آپس میں بھی ایک جنس اور غیر جنس سے گریز ہوتی ہے، مطلب ہرن اور شیر اور بکری اور بھیڑیے سے، لیکن اس دن وہ بھی دہشت کے مارے گھبرا کر جنگل اور پہاڑوں سے نکل کر آئیں گے اور آبادی میں پناہ لینے کے لیے جمع ہوں گے۔ اور اس کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ آج بھی جب کہیں آگ لگتی ہے یا طوفان آتا ہے یا آندھی ہوتی ہے تو پھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، مطلب وہ لوگ بھی جو آپس میں دشمنیاں کرتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کسی کا انتقال یا بیماری ہو جاتی ہے، وہ سب بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور جانور بھی کیا ہوتا ہے کہ ادھر کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا کہ سب اپنی دشمنیاں بھول جائیں گے، شیر کو یہ ہوش نہیں رہے گا کہ میرے سامنے بکری کھڑی ہے یا ہرن ہے، اس کو میں کھا لوں، سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ 6واں حادثہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سارے سمندر جوش مارنے لگیں گے، کہ نظام کائنات کے درہم برہم ہونے کا جو ذکر اوپر کیا گیا ہے کہ شاید اسی کا اثر یہ ہوگا کہ سمندر بھی جوش کھانے لگیں گے، اور اس وقت سمندروں کا پانی انتہائی جوش کے ساتھ ادھر ادھر بہہ نکلے گا، اور اسی صورتحال کے بعد نامعلوم زمین کا نقشہ کیا ہوگا۔ الگر جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کے نتیجے میں تمام کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ سورج اور نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ سمندر، انسان، حیوان، دنیا، نہ تمام اہل دنیا، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، یعنی جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ نفوس ہے نا، نفس کی جمع نفوس، یہ کیا ہوں گے؟ جوڑ دیے جائیں گے۔ ابھی کب ہوگا؟ ابھی جو پہلا حادثہ تھا اس میں 6 بتائے تھے، ابھی دوسری بار سور جب پھونکا جائے گا، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا سارے لوگ مر جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس میں اب وہ کتنے سال بعد پھونکا جائے گا یہ بھی نہیں پتہ، 40 ہے تو 40 دن یا مہینے یا سال جتنے بھی، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ جو پہلا حادثہ ہوگا اس میں کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، میدان حشر میں ہر قسم کے لوگ چھانٹ کر الگ الگ کر دیے جائیں گے، جیسے پیچھے پڑھتا نا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تم سب گروپ آ جاؤ گے، یعنی سچے ایک ساتھ، جھوٹے ایک ساتھ، بے ایمان ایک ساتھ، نمازی، پرہیزگار، متقی، صابرین، ٹھیک ہے، صبر کرنے والے، اور جتنے بھی نیک کام کرنے والے ہوں گے سب کے الگ الگ گروپنگ ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، شرابی سارے شراب خانے میں ملیں گے، نمازی سارے ایک ساتھ، ان کی بھی ایک گروپنگ ہو جاتی ہے، اپنی اپنی مجاز کے لوگ خود ہی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے لوگ چھانٹ کر الگ الگ کر دیے جائیں گے،
اچھے اچھوں کے ساتھ ہوں گے، برے بروں کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہر نوع اور جنس کے لوگ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں گے، کافر الگ، مسلم الگ. پھر ان میں بھی ایک ایک طریقے کے لوگ، مثلا مسلم میں نمازی اور نمازی الگ ہوں گے، اور متقی اور غیر متقی الگ. گویا اس دنیا میں ہر قسم کا نیک یا بد عمل کرنے والا اپنے جیسے عمل کرنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور عقائد، اعمال اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی. اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کی تیاری ہوگی. دوسرا واقعہ، یہ دوسرا سور پھونکنے کے بعد کا دوسرا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ میں ماری گئی، یعنی کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی. زمانہ جاہلیت کے عربوں میں رواج تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ زمین میں گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دیتے تھے. اور بعض تو بھوک اور پرورش کے اخراجات کے ڈر سے ایسا کرتے تھے، اور بعض کو یہ شرم ہوتی تھی کہ اگر بیٹی زندہ رہی تو پھر اس کی شادی کر کے کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، تو اس میں بھی یہ شرم محسوس کرتے تھے. تو یوں تو آخرت کی پوچھ گچھ زندگی کے تمامی کاموں کے بارے میں ہوگی، لیکن یہاں عربوں کے ایک انتہائی سنگ دلی اور بے رحمی کا فعل اور ایک غیر انسانی حرکت کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا گیا ہے کہ جو انسانی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینا. چنانچہ ان کے اس جرم کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اس دن ان لڑکیوں سے جنہیں زندہ درگور کیا گیا تھا پوچھا جائے گا کہ انہیں کس جرم کی سزا میں قتل کیا گیا تھا. اب ظاہر ہے کہ لڑکیاں تو معصوم تھی، بے گناہ تھی، اور پھر انہی سے پوچھا جائے گا. ان کے ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں قتل کیا، لڑکی سے ہی پوچھا جائے گا. ماں باپ سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ان سے تو اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے، اتنے غصے میں ہوں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اس لیے لڑکی سے ہی پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. نادانی جہالت کی وجہ سے انہیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایسا کرنے والے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے، اور اس پوچھنے سے بھی مقصود ان زندہ درگور کرنے والے ظالموں کا اظہار جرم مقصود ہوگا. یہاں ایک تاریخی بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایام جاہلیت میں جب کہ عربوں میں یہ قبیح رسم جاری تھی، ان میں بعض ایسے سمجھ والے لوگ بھی تھے جو اس رسم کو برا سمجھتے تھے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کے ایک چچا زاد بھائی مکہ میں جہاں سنتے کہ فلاں کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ جیتی گاڑی جائے گی، تو وہ جھپٹ کر وہاں پہنچتے اور کہتے کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور جو کچھ اس کے کھانے پینے اور بیاہ شادی کا خرچ ہے وہ سب میرے ذمہ ہے، تو تم کو کچھ اس کا بار نہیں. اس طور سے انہوں نے بہت سی لڑکیاں بچا لی. یعنی سارے عرب میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، ایک آدھ قبیلہ ایسا تھا جن کے ہاں یہ لڑکیاں دفن ہوتی تھیں. تو جاہلیت کی رسم بد یعنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی اسلام نے بالکلیہ مٹائی، اور شریعت اسلام میں بچوں کو زندہ دفن کر دینا یا قتل کر دینا سخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے. اور 4 ماہ کے کسی حمل کو گرانا بھی اسی حکم میں ہے، کیونکہ چوتھے مہینے میں حمل میں روح پڑ جاتی ہے. اب تیسرا حادثہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. فرمایا گیا یعنی اوپر لڑکیوں کے زندہ درگور کر دینے میں تو صرف ایک بڑے جرم کی طرف اشارہ ہے، ورنہ انسان نے اس زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا ان میں سے ہر چھوٹے چھوٹے بڑے جرم کی پوچھ گچھ ہوگی، اور ہر شخص کو وہاں وہی کچھ ملے گا جو اس نے یہاں دنیا میں کمایا ہوگا. چنانچہ اس دن نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے تاکہ سب اپنے اپنے عمل کو دیکھ لیں. یعنی جو یہ والا جرم تھا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا، اس کو تو اللہ نے الگ سے ذکر کیا، لیکن پھر کیا ہوگا جو ہم ہر وقت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گناہ، چھوٹی چھوٹی باتیں، ساری چیزیں، اچھے عمل بھی برے عمل بھی، وہ سب لکھے جا رہے ہیں. روز فرشتے لے کر جا رہے ہیں لکھ کر، تو وہاں جا کے وہ ہماری جو کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی، سب کو دے دی جائے گی کہ یہ لو اپنی کتاب پڑھو. چوتھا حادثہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. فرمایا جب کہ وہ آسمان جو دوسری بار سور پھونکنے کے بعد قائم ہوگا، اس کو کھول دیا جائے گا. لفظی معنی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ کے ہیں کہ جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی
تو جیسے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار لیتے ہیں اور اس کے اندر کے اعضاء اور گوشت، رگ اور ریشے ظاہر ہو جاتے ہیں، اسی طرح آسمان کے کھل جانے سے اوپر کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی اور ملائکہ نازل ہونے شروع ہوں گے جو عدالت حشر کے کارندے ہوں گے، اور پھر سب حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ وہی اور پانچواں حادثہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، فرمایا جب جہنم اور زیادہ بھڑکائی جائے گی، تو جہنم ہی بھڑکی، اس کو اور زیادہ بھڑکایا جائے گا۔ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے، حدیث میں تصریح آئی ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس اور دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 برس اور دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ تو جہنم جس وقت حاضر کی جائے گی تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ اس سے آگ کے شعلے اور چنگاریاں اور بڑے بڑے محلوں کی مقدار میں اونٹوں کی قطار کے مانند پے در پے اٹھتی ہوں گی، اور جہنم نہایت مخیب آوازوں کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور جن و انس اور بتوں کو اپنے لیے بطور غذا طلب کرتی ہوگی، جن کو لوگ سن کر لرز جائیں گے اور ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ جہنم کی گرمی اور بدبو اس قدر ہوگی کہ 70 سال کی مسافت تک پہنچے گی۔ تو اس روز جہنم کے جوش اور خروش کو دیکھ کر مجرموں کے تو بالخصوص حواس باختہ ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھو نا کہ جہنم کا تو وہ کھانے ہوں گے، آج تو ہم ہمارے لیے جو کھانے ہیں کہ ہم یہ بکرے، مرغے، مچھلیاں، یہ سب چیزیں کھانا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں جیسے یہ ہمارا حق ہے، تو وہ جہنم میں اس کو بھی تو کچھ کھلایا جائے گا نا۔ تو ایسے نافرمان بندے جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں گے، پھر وہ ان کو اس کے اندر اس کے پیٹ میں ڈالا جائے گا، اور وہ پھر دیکھو کس طرح سے کیا حال ہوتا ہے جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ چھٹا حادثہ اس میں فرمایا کہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، یعنی جس طرح اہل محشر کے لیے جہنم حاضر کی جائے گی، اسی طرح جنت بھی حاضر کی جائے گی کہ جو تجلیات الہی سے آراستہ پہ راستہ ہوگی، تاکہ مومنین اور متقین کو اس کی رونق اور بہار دیکھنے سے عجیب مسرت اور فرحت حاصل ہو، اور کفار اور مشرکین بدکاروں کو حسرت ہو، اور اس سلطنت جہوانی سے محروم رہنے پر ان کو اور زیادہ رنج و الم ہو۔ یعنی دکھائی تو دونوں کو ہی جائے گی کہ دیکھو تم نے کتنی قیمتی چیز چھوڑ دی، تو جنت تمہیں چھوڑی ہے، اور جہنم بھی دکھائی جائے گی ایک بار تو سب کو کہ دیکھو اس سے تم بچے ہو، اس آگ سے تمہیں بچا لیا گیا ہے، جو تم تقویٰ کرتے تھے تو اس آگ سے تم بچ گئے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ آخر میں فرمایا علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حاضر کیا گیا، جو حاضر ہوگا نا وہ حاضر ہو جائے گا، جو دنیا میں کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ نیکی یا بدی کا کیا سرمایہ لے کر حاضر ہوا۔ یعنی آج انسان آخرت اور قیامت کی جن حقیقتوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس روز جب جہنم اور جنت کو اپنے ساتھ دیکھے گا تو ساری حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو ہم انکار تو نہیں کر رہے، ہم تو نہیں انکار کر رہے ہیں نا آخرت، کیونکہ ان صورتوں میں سارا آخرت کے بارے میں ہی ہے۔ اگر ہم انکار نہیں کر رہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے تو ایک طرح سے انکار ہی کر رہے ہیں نا۔ اگر ہم نے آخرت کی کوئی بھی تیاری نہیں شروع کی، نہ مرنے کے ٹائم کی، نہ قبر کی، نہ حشر کی، نہ پلسرات کی، ہے نا، تو کچھ بھی تیاری نہیں کی وہاں کے لیے، اگر کچھ بھی کام ابھی تک شروع نہیں کیا، بس سب دنیا پانے کے لیے کر رہے ہیں کہ عبادتیں ہیں تو بس دنیا ہماری اچھی ہو جائے، تو پھر اگر ہم انکار نہیں کر رہے، مطلب اگر ہم انکار نہیں کر رہے تو ہم تیاری بھی نہیں کر رہے، یعنی کہ ہم بالکل نان سیریس ہیں، سیریس نہیں لے رہے، تو ایک طرح سے وہ بھی انکار ہی ہوا نا، زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن عمل سے ہمارے انکار ہے۔ تو اس روز جب جہنم اور جنت کو اپنے سامنے انسان دیکھے گا تو ساری حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی، اور اس وقت اس کا دنیا میں سارا کرا دھرا اس کے سامنے ہوگا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس زندگی کی مہلت میں جو کچھ اس نے کمایا تھا سب اسی کا نتیجہ اور جزا اور سزا وہاں اس کو ملا ہے۔ تو حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو دنیا میں ایمان کامل اور اسلام صادق کے ساتھ زندہ رکھے، اور اسی پر موت نصیب فرمائے، اور اپنے مومنین و متقین بندوں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ آخرت میں جنت مقدر فرمائے اور جہنم سے ہم کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔